الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل، والصلاة والسلام على من أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، اللہ رہے یہ شان جلالت حسین کی. کٹوا کے سر گواہی یہ توحید دے گئی، کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئی، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی. انتہائی واجب الاحترام حضرات، اساتذہ کرام اور مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان دوستوں، طالب علم ساتھیوں، آج جنتی جوانوں کے سردار، جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول، سید الشہداء، امام علی شان امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، مناقب اور کمالات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. میرے دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو خاندان نبوت، فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں پیدا ہوئی. آپ کے نانا امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے اس بچی کے منہ میں اپنے لعاب مبارک ڈالتے ہیں، کانوں میں دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ کر وہ خوش قسمت شہزادہ جس کی وجود اطہر میں سب سے پہلے نبوت کے لعاب مبارک چلے جاتے ہیں، کانوں میں اعلیٰ و ارفع آواز گونجی تو اس حسین بچے کا نام حضور نے حسین رکھا. حضرت حسین اپنے نام کے مانند حسین و جمیل، حضرت حسین شکل و صورت میں پوری انسانیت، پوری کائنات میں خوبصورت انسان، حضرت اپنے نانا سے مشابہ، صحابہ کرام کی آنکھوں کا تارا، جن کے بارے میں زبان نبوت سے کیا خوبصورت الفاظ نکلتی ہے: الہ العالمین، جس طرح میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان کو محبوب بنا لے تو بھی ان کو محبوب بنا لے. میرے دوستو، وہ حسین جن کے بارے میں زبان نبوت فرماتی ہے: حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا. کبھی میرے آقا فرماتی ہے حسین سبت من الاسباط، کبھی آقا فرماتی ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کبھی ان کی الفت و محبت میں ممبر سے اترتی ہے، ان کو اپنے پاس ممبر پہ بٹھاتی ہے اور پھر خطبہ پورا کرتی ہے. کبھی سجدہ طویل کرتی ہے، اس لیے کہ پشت مبارک پر جنتی جوانوں کے سردار سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہے. کبھی ارکان نماز یوں ادا کی جا رہی ہے کہ وجود اطہر کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجود چمٹے نظر آتے ہیں. کبھی کندھوں پر سوار کر دیکھنے والے جب اس حسین منظر کا نظارہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کتنی اعلیٰ سواری ہے، تو فوراً زبان نبوت جواب دیتی ہے سوار بھی تو کتنا اعلیٰ ہے. کبھی کئی جوانوں کو پچھاڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرماتی ہے یہ شجاع ابن شجاع ہے. کبھی حسنین کریمین کو اپنے ردائے مبارک، اپنے چادر مبارک میں لپیٹتی ہے اور فرماتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، التجا کرتی ہے، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ارے کون حسین جن کے رونے کی آواز سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے کیا تو نہیں جانتی، کیا تجھے پتہ نہیں، کیا تجھے معلوم نہیں جن کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. ارے کون حسین جن کے راستے سے امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرد غبار ہٹانے لگی
تو حسین پوچھتی ہے ارے بھائی کیا کرتے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ قسم کھاتی ہے اللہ کی قسم آپ کے جو فضائل، آپ کے جو مناقب، آپ کے جو کمالات مجھے معلوم ہے، اگر یہ کسی اور کو معلوم ہو جائے تو آپ کو اپنے کندھوں، آپ کو اپنے گردنوں پر اٹھائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت حسین اہل بیت ہی نہیں، اہل بیت کی چشم و چراغ ہے۔ حضرت حسین صحابی ہی نہیں، جلیل القدر علماء صحابہ میں سے ہے۔ حضرت حسین جنتی ہی نہیں، جنتی جوانوں کی سردار ہے۔ لیکن آج المیہ یہ ہے کہ آج بڑے زور و شور سے 10 محرم الحرام کو حسین کا تذکرہ تو کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ممبر و محراب سے بار بار تسلسل کے ساتھ ان مقدس شخصیات کا تذکرہ کیا جائے، ان کا ذکر خیر کیا جائے۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔